وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال آمنتم له قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون۔ فرعون کہنے لگا کہ ہاں تم موسیٰ پر ایمان لے آئے بدون اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، ضرور یہ تم سب کا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولاصلبنکم اجمعین، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے جواب دیا کہ کچھ حرج نہیں، ہم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی آیات مبارکہ 49، 50 اور 51 کی تلاوت کی گئی ہے اور ان کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں یہ بیان ہوا تھا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے جادوگروں سے آپ کا مقابلہ کرایا۔ پھر اس مقابلے کا جو انجام ہوا اس کا ذکر بھی ہو گیا کہ وہی ساحر، وہی جادوگر جو چند منٹ پہلے فرعون کی زبردست طاقت سے مرعوب تھے، اس کے حامی تھے، اس کے طرفدار تھے، اس کے حکم کی تعمیل کو اپنا عمل کرنا فرض سمجھتے تھے، جو اپنے کرشموں کی، اپنے جادو کی کامیابی پر انعام اکرام کا معاملہ طے کر رہے تھے، وہی جادوگر چند منٹوں کے بعد عصائے موسیٰ کا معجزہ دے کر سمجھ گئے کہ یہ کوئی انسانی کرشمہ سازی نہیں ہے، بلکہ کسی بہت ہی بلند بالا قدرتی کار فرمائی ہے، اور اس سے ایسے متاثر ہوئے کہ وہیں فرعون کی موجودگی میں اللہ للہ سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور تسلیم کر لیا کہ ہم کو رب العالمین کی قوت قہاری کا یقین ہے، اس کی ہمگیر طاقت کو ہم نے مان لیا، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت پر ہم ایمان لے آئے۔ در حقیقت رب العالمین وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جس نے ان دونوں کو بھیجا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں ایمان کی حلاوت، سچی۔ دیکھا، جب انسان کو سچا ایمان نصیب ہو جاتا ہے، خواہ وہ ایک لمحے کا کیوں نہ ہو،
تو اس میں بے پناہ روحانی قوت پیدا کر دیتا ہے. کوئی بڑی سے بڑی طاقت، باطل طاقت اس کو مروب نہیں کر سکتی. وہی جادوگر جو فرعون سے تھوڑی دیر پہلے انعامات اور اکرامات کی التجائیں کر رہے تھے، یہاں ایمان لانے کے بعد ایسے بہادر بن گئے، ایسے نیڈر بن گئے، ایسے بھی خوف ہو گئے کہ کوئی دہشت بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے. جیسا کہ ان آیات سے معلوم ہوا، الغرض فرعون نے جب یہ دیکھا میرا تمام دام فریب تار تار ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی جو آخری پناہ ڈھونڈی تھی وہ منہدم ہو گئی. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری عوام بھی ہاتھ سے نکل جائیں اور ان جادوگروں کی طرح وہ بھی موسیٰ پر ایمان لے آئیں اور موسیٰ علیہ السلام اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. تو اس نے مکر و فریب کا ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا. جس طرح مکر و فریب کے عادی ایک مکر میں ناکام ہونے کے بعد دوسرا مکر اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ ان آیات میں بتلایا گیا کہ فرعون ان جادوگروں سے جو اب ایمان لے آئے تھے کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تمہارا استاد ہے، تم سب نے آپس میں سازش کر رکھی تھی کہ یوں ہم کریں گے، اور تب ہی تو میری رعایا ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر، اس کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا. اچھا میں تم کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ آئندہ کسی کو غداری کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پہلے تمہارے ہاتھ میں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا، پھر سب کو سولی پر چڑھوا دوں گا. وہ سائرین جو صاحب ایمان ہو چکے تھے اور دولت ایمان کے نیچے سے سرشار ہو گئے تھے، انہوں نے فرعون کی ان دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور جواب دیا، جس کا کچھ حصہ اس آیات میں نقل ہے، کچھ حصہ سورۃ میں ذکر ہو چکا ہے اور کچھ حصہ سورۃ اعراف میں بھی ذکر ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کہا، قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون. انہوں نے جواب دیا، کچھ عرض نہیں، تو ہمارے ہاتھ کٹوا دے، تو ہمارے پاؤں کٹوا دے، تو ہمیں سولی پر چڑھا دے، اب تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے مالک کے پاس پہنچ جائیں گے، ہم تو اپنے رب کریم کے پاس پہنچ جائیں گے. یہاں نجات میں جو حصہ ان کے جواب کا نقل کیا گیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم تیری سزا سے نہیں ڈرتے، جسمانی مصائب کا ہمیں کوئی ڈر نہیں، زندگی کے ختم ہونے کی ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہم پر حق پوری طرح واضح ہو گیا اور ہمارا رب وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. ہمیں ہر صورت میں اسی کے پاس جانا ہے اور ایک نہ ایک دن اس کے پاس پلٹنا بہرحال ضرور ہے. اب اگر تو قتل کر دے گا تو اس سے زیادہ کچھ نہ ہوگا کہ وہ دن جو کبھی آنا تھا آج آ جائے گا کہ ہم نے وہاں جانا ہے، انجام تو اسی کے ہاتھ میں ہے. ہم تیرے ہاتھ سے مرے تو اور زیادہ سرخرو ہو گئے، ہم شہید ہو گئے. ہم تو اپنے رب سے اب یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری گزشتہ خطاؤں کو، غلط کاری کو معاف کر دے. جو تو نے ہم سے یہ مقابلہ کرایا اس کا وبال خصوصاً ہم سے ٹال دے، کیونکہ ہم اس کے رسولوں کی تبلیغ کے بعد اس مجمع میں بلکہ ملک بھر میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. سورۃ اعراف میں ان کا یہ قول بھی نقل ہوا کہ جس رب کی نشانی کو مان لینے سے ہم تیری نگاہ میں مجرم ٹھہرے ہیں، اسی رب سے ہماری دعا ہے کہ وہ تو تیری زیادتیوں اور سختیوں پر ہم کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. قال وفرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین.
کہ مرتے دم تک ہم ایمان پر مستقیم رہیں۔ غرض حق و باطل کی اس کشمکش میں فرعون اور اس کے درباریوں کو سخت ذلت اٹھانی پڑی، برسر عام ذلیل و رسوا ہوئے، مگر پھر بھی حق کو تسلیم نہ کیا، باطل پر جمع رہے، اپنی ضد پر قائم رہے۔ اور اس کے بعد ایک عرصہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کو تبلیغ فرماتے رہے۔ اب اس کے بعد سلسلہ کلام کی مناسبت سے آگے واقعات یہاں اس صورت میں چھوڑ دیے۔ جب کچھ عرصہ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے بنی اسرائیل کے راتوں رات ہجرت کرنے کا موقع ملا، وہاں سے پھر ان حالات کا ذکر اب ہمارے آئندہ درس میں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم جو آئندہ درس میں جو تلاوت قرآن مجید کی جو آیاتیں پڑھی جائیں گی اور ان کا درس ہوگا تو اس میں ان واقعات کا ذکر ہوگا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی ایسا سچا اور پکا ایمان نصیب فرمائے کہ جو ہم کسی حال میں صراط مستقیم سے نہ ڈگمگائیں، کسی آن میں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری سے نہ ہٹیں، کسی معاملہ میں شریعت مطالعہ کے خلاف نہ کریں، جو احکام الہیہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ہدایات ہمیں پہنچی، ہم ان پر لبیک کہہ کر دل و جان سے ان پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں اور تا حیات ان پر قائم رہیں، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یا اللہ آج جو اہل حق اہل باطل کے ظلم و ستم سے دبے ہوئے ہیں ان کو ایمانی قوت عطا فرما، اہل باطل سے مقابلے کی قوت و طاقت اہل حق کو عطا فرما دے۔ یا اللہ موت کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں سے کبھی ایمان اور اپنی ذات سے صحیح تعلق عطا فرما کر نکال دے، اور باطل کے مقابلے کے لیے ہماری توحید اور نصرت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک اعمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انس ہوں، مرد عورتیں، سب کو عطا فرما۔ رب اغفر لی ولوالدیّ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج 17واں روزہ خیر ہوتی ہے۔ ایک ہی گال ہے، اج نہیں گیا درس۔